بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جب ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے روانہ ہوئی تو کیا واقعہ پیش آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کے ذریعے سے ان کا تخت کیسے منگوایا، یہ سارا کچھ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ جن بھائیوں نے اسی ویڈیو کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ جا کے اس کا پہلا پارٹ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس واقعے کی پوری سمجھ لگ سکے۔ جب آپ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے پاس موجود تابع فرما بردار جنوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اس مجلس سے اٹھے، اس سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت کو تبدیل کر دو تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہو جاتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے اس سے روک دیا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی جاؤ، جسے دیکھ کر اس نے یہ سمجھا کہ یہ حوض ہے تو اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ فرمایا کہ یہ تو شیشے سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود جنات سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے تو ایک طاقتور جن نے کہا، آپ اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ مختلف امور کے فیصلے کرنے کے لیے صبح سے دوپہر تک دربار لگایا کرتے تھے۔ اس جن نے آپ سے یہ بھی کہا کہ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار بھی ہوں، چونکہ بلقیس کے تخت میں بہت سے قیمتی جوہرات لگے ہوئے تھے، اور اس لیے اس نے کہا کہ میں امانت دار ہوں، یعنی میں کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ وہیں پر ایک ایماندار جن بھی موجود تھا، وہ بولا، آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے ایسا کر دکھایا کہ اچانک تخت یمن سے بیت المقدس میں پہنچ چکا تھا۔ جب آپ نے اسے سامنے پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے، اور تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ سلیمان علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمایا، جو بہت اچھا بندہ اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رخاسے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دربار میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، اور وہ آپ کے حکم سے جہاں چاہتی نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کرو یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ ایک روز شام کے قریب سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت اچھے گھوڑے لائے گئے۔ آپ انہیں دیکھنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ نماز عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ یہ امکان بھی ہے کہ آپ کی شریعت میں نماز میں تاخیر کے جواز کے لیے ایسا عذر معقول ہو۔ کچھ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے دوڑائے، جب گھوڑے بہت دور نکل گئے حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہونے لگے
तो आपने उन्हें वापस लाने का हुक्म दिया और फिर आप शफकत से उनकी गर्दनों और पिंडलियों पर हाथ फेरने लगे। बैतुल मुक़द्दस की तामीर। अरशाद बारी ताला है कि और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर इसने रजू किया। इस आयत की तफसीर में मुफस्सरीन ने बहुत से वाक़यात नकल किए हैं जिनमें अक्सर इसराइली रवायत से माखूज हैं। इमाम इब्ने जरीर राहिमहुल्लाह और इमाम इब्ने अबी हातिम राहिमहुल्लाह वगैरह ने जो कुछ जिक्र किया उसका खुलासा ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम 40 दिन अपने तख्त से गायब रहे और जब वापस तशरीफ लाए तो बैतुल मुक़द्दस की तामीर का हुक्म दिया और उसकी इमारत बहुत मजबूत बनवाई। दुरुस्त कौल के मुताबिक पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर फरमाई, फिर आपने भी इसे तामीर किया। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने अर्ज किया, फिर कौन सी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस। फिर मैंने अर्ज किया कि इन दोनों का दरमियानी अरसा कितना है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 बरस। यहाँ इस बात की वजाहत की जरूरत नहीं कि इब्राहीम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरमियानी अरसा 40 बरस नहीं बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा है। और आपने ये दुआ आप जैसी बादशाहत किसी दूसरे को नसीब ना हो बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद की थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद अल्लाह ताला से 3 दुआएं की, जिनमें से 2 तो कबूल हो गई लेकिन एक कबूल ना हुई। तीसरी नेमत के मुतल्लिक उम्मीद है कि वो हमें यानी उम्मत मोहम्मद को नसीब होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दुआ यह फरमाई कि उनका फैसला अल्लाह के फैसले के मुताबिक हो। अल्लाह ताला ने उनकी यह दुआ कबूल फरमा ली। उन्होंने दूसरी दुआ यह फरमाई कि मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने यह भी कबूल फरमा ली। उन्होंने तीसरी दुआ यह फरमाई कि जो शख्स अपने घर से इस मस्जिद में नमाज के इरादे से निकले वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाए जैसे उसकी माँ ने उसे जना था तो वो पाक था। उम्मीद है कि यह दुआ अल्लाह ताला ने हमारे लिए कबूल फरमा ली है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।